کہ لوگوں کے لیے بھی دعا کیا کرو، اپنے لیے کرتے رہتے، لوگوں کے لیے بھی مانگا کرو، لوگوں کے لیے بھی مانگا کرو۔ عبداللہ ابن مبارک جیسا جلیل القدر شخص حسن بن عیسیٰ ایسے دروازے سے اندر آئے، عبداللہ بن مبارک کی نظریں اس کے اوپر ٹٹک ایسے رک گئی، ٹھٹک گئی۔ کہا اتنا خوبصورت آدمی کون ہے؟ کہا یہ علاقے کا عیسائی ہے، کچھ باتیں پوچھنے آیا ہے۔ کہا باتیں تو میں بعد میں سے کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھایا، اے اللہ، اے اللہ، اتنا خوبصورت چہرہ جہنم میں جلے گا؟ اے اللہ اتنا خوبصورت چہرہ جہنم میں جلے گا؟ 3 دن آتا رہا، 3 دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے رہے، اللہ اس کو اسلام کی نعمت سے سرفراز فرما۔ تیسرے دن حسن بن عیسیٰ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ لوگوں کے لیے دعا کرنا انسان کو فائدہ دیتا ہے، انسان کے مقدر میں بھی وہی کچھ لکھا جاتا ہے۔ اور بصرہ کے، بغداد کے اس عالم کا واقعہ بھی سن لیجیے، 40 حدیث کے طالب علم لے کے بیٹھا ہوا ہے، روٹی پانی بند ہو گیا، فاقوں پہ جیسے آج کل مدارس کے خلاف کمپین چلائی جاتی ہے، جب رمضان آتا ہے، جب عید آتی ہے، یار اتھے نہ دیو اتھے دے دو، بوری تو بہتر ہے، بوری تو بہتر، کولر فلانا فلانا، آپ سب اس پراپوگنڈے ہو جاتے ہیں۔ بیچارے دین کے طالب علم تھے، روٹی پانی اہل علاقہ نے تنگ کر دیا، بھوک فاقوں کے اوپر نوبت آ گئی۔ اس نے کہا اب تو مانگنا بھی جائز ہے، جاؤ جا کے مانگو کھانا۔ طالب علم تھا دین کا، وہ نکلا، شرم حیا کی وجہ سے مانگ نہ سکا۔ ایک عیسائی طبیب کے کلینک میں جا پہنچا، کھٹکایا، اس کے آگے اپنے ہاتھ کو کیا نبض۔ حکیم تھا، سمجھدار تھا، پہچان گیا، کہتا مجھے پتا تجھے کیا بیماری ہے؟ کہا جی ہاں بتائیے۔ کھانا لے کے آیا، اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ شخص کہنے لگا یہ بیماری مجھے اکیلے کو نہیں ہے، میرے ساتھ 39 اور بھی ہیں، 40 ہیں ہم جن کو یہ بیماری ہے۔ عیسائی طبیب نے دل میں سوچا کہ سچ بولتا ہے کہ جھوٹ بولتا ہے، اتنی بھوک اور اتنے فاقے اور مانگنے سے ہچکچا رہا ہے، اور میرے مطلب پہ آ کے، میرے حکمت خانے پہ آ کے نبض دکھا کے کہہ رہا بیماری پہچان لو، اور بھوک کی بیماری۔ اس عیسائی طبیب نے 40 افراد کا کھانا پیک کیا اور چیک کرنے کے لیے بندہ سچا کا جھوٹا ساتھ ہو گیا۔ جب وہ 40 افراد کا کھانا لے کے اپنے مدرسے میں داخل ہوئے تو اس کے استاد نے کہا یہ کیا معاملہ؟ اس نے سارے کا سارا واقعہ بتایا کہ میں تو شرم کی وجہ سے مانگ نہ سکا، ایک عیسائی طبیب کے پاس گیا، اس نے یہ 40 بندوں کا کھانا انتظام کیا ہے، اور 40 بندے جو کئی دن سے بھوکے ہو، ان کے سامنے کھانا پڑا ہو، ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وہ کھانے کے اوپر ٹوٹنے لگے۔ استاد کہتے ہیں رک جا، کیا تم یہ پسند کرو گے کہ جس بندے نے تمہیں یہ کھانا بھیجا ہے تم اس کو اس کا معاوضہ نہ دو؟ کہا ہم تو خود بھوکے اور ننگے ہیں، ہمارے پاس دینے کے لیے کیا ہے؟ ہم اس کو کیا اجرت دے سکتے ہیں، کیا معاوضہ دے سکتے ہیں؟ تو استاد نے کہا دے سکتے ہیں، ہاتھوں کو اٹھاؤ۔ استاد نے دعا کی اے اللہ جس بندے نے ان 40 بندوں کے کھانے کا انتظام کیا اس کو اسلام کی نعمت سے سرفراز فرما۔ وہ طبیب دروازے کے باہر کھڑا سن رہا ہے کہ 40 افراد بھوکے کئی دن سے پڑے ہیں، سامنے کھانا موجود ہے، کھانے کا لقمہ نہیں لے رہے، میرے لیے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ اسے اسلام کی نعمت سے سرفراز فرما۔ دروازہ کھولا، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ میں تمہارے مذہب اور دین کے اوپر جو اتنا خیر خواہی کا دین ہے، لیکن آج یہ خیر خواہی میرے اور آپ میں موجود نہیں۔ ہم کیا دعائیں کرتے ہیں؟ ہم ساری دعائیں اپنے لیے کرتے ہیں، کبھی اپنے، ہم تو اتنے خود گرد ہیں، یاد آ جائے والدین تو سال بعد یاد آ جائے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہم اتنے خود گرد ہیں کہ فوت شدہ دادا دادی اور نانا نانی کو کبھی یاد آ جائیں تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور صحابہ کا طرز عمل یہ تھا، لسٹیں بنا کے حضرت ابو درداء نے 360 دوستوں کی لسٹ بنائی تھی، دماغ میں یاد تھے۔ میں نے اور آپ نے کتنے لوگوں کی دماغ میں لسٹ بنائی ہے کہ میں جب بھی دعا کروں گا میں فلاں شخص کے لیے بھی کروں گا، میں فلاں کے لیے بھی کروں گا، میں فلاں کے لیے بھی کروں گا؟ نہیں بنائی۔
اور اللہ رب العزت خدا کی قسم دعائیں آپ کے سامنے 29 کو رکھ دیا، ہر دعا کے 3 نتیجے، جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ دعا کے 3 نتیجے ہیں اور لازمی ایک نتیجہ ملنا ہے، آپ دعائیں کرنے سے اکتائیں گے، آپ دعائیں کرنے سے تھکیں گے ہی، پھر بھی واقعات انسان کو محمیز فراہم کرتے ہیں اور انسان کا دل دعاؤں میں لگتا ہے۔